نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وقال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں اور دینی بھائیوں اور قابل احترام علماء کرام، حفاظ اعظام، ذمہ داران مساجد، اس قسم کے اجتماعات اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ جن پر سمجھے یا نہ سمجھے، احساس کرے یا نہ کرے، چاہے یا نہ چاہے، قوم کی قیادت اور قوم کی مقتدائیت کا بوجھ جن کے کندھوں پر ہے، جن کی زندگی کے ایک ایک عمل کو ناپا بھی جاتا ہے، تولا بھی جاتا ہے، دیکھا بھی جاتا ہے، نقالی بھی کی جاتی ہے، گرفت بھی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ ہم لوگوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ زمانے، موسم، ابلتے ہوئے فتنے، سلگتے ہوئے تقاضے، نوشتہ دیوار، اللہ والوں کے دل پر اللہ تعالیٰ نے جن ضروریات زمانہ کا الہام فرمایا، ہم ان سے سنیں، ان کی رہبری کو لیں۔ عصری تعلیم یافتہ طبقے میں لوگ پیسے دے کر شرکت کرتے ہیں اپنے میدان اور اپنے شعبے کے ایڈوانسڈ کسی چیز کو جاننے کے لیے، کسی ترقی یافتہ ایجاد کو سمجھنے کے لیے، اپنے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے، اپنی پریکٹس کو بہتر کرنے کے لیے، نئے علاج کے طریقے کو جاننے کے لیے۔ ہم نے دیکھا جو جونیئر وکیل ہوتا ہے، جونیئر ڈاکٹر ہوتا ہے اور جونیئر سی اے ہوتا ہے، وہ سینئر، جونیئر، سینئر کے پاس نیا فارغ، کہنہ مشق اور مشاق پرانے استاد کے پاس بہت ہی عاجزانہ، بہت ہی ملتجیانہ اور گر پڑ کر ساری بدتمیزیاں، رشوت خوری اور نہ جانے کن کن جائز ناجائز چیزوں کو نبھاتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے سینئر کا تجربہ مل جائے، وہ مجھے کچھ اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دے دے۔ وہ لوگ ہمارے کتنے بڑے محسن ہیں کہ جنہوں نے صوبے کے مختلف کونوں سے ہمارے اکابر کو جمع کیا، ان کے تجربات، ہمارے جمود و تعطل کو ختم کرنے والی باتیں اور ہماری کچھ بے حسی کم کرنے، سوتے ضمیر کو جگانے، کچھ غیرت و حمیت کے للکارنے، اور پھر تھکے تھکے قدم کیسے تیز رفتار اٹھانے لگ جاؤں، اور پھر میری تمنائیں اور تنہائیاں کیسے بدل جائے،
زندگی کی صحیح ترجیحات کا تعین، میری صلاحیتوں کا صحیح مصرف، اور لغویات و محرمات، خانہ جنگی اور منفی محنتوں میں امت کو بکھیرنے، امت کو توڑنے، اپنی شخصیتوں کو مجروح کرنے، اپنے اکابر کی غلطیوں کا جج بننے، محاکمہ کرنے، اور سوشل میڈیا پر اور اس کی فتنہ پردازیاں اور اس کے ذریعے سے باطل کی اشاعت، خیر کے علاوہ ہر شر میں ملوث پڑ جانا، خیر کے علاوہ ہر شر کی اشاعت کا ذریعہ بن جانا، جو اس زمانے کا عجیب قسم کا فتنہ بن چکا ہے۔ ان اکابر کی مجلسیں ہمارے دل کا قبلہ درست کرنے والی، ہماری صلاحیتوں کا رخ درست کرنے والی، میرے بزرگوں ان کو محسن سمجھنا چاہیے، اور کچھ نہ کچھ اونچ نیچ تو ہو ہی جاتا ہے، انتظامی اعتبار سے کمی بیشی رہی جاتی ہے، لیکن جو جمع کرنے کا مقصود ہے اس مقصد کو وصول کرنے، اس مقصد کو حاصل کرنے اور اس مقصد کو اپنے ماتحت لوگوں تک پہنچانے کی فکر اصل ہے۔ میں مدرس ہوں، میرے پاس شاگردوں کی ایک تعداد ہے، میں امام ہوں، میرے پاس مقتدیوں کی ایک تعداد ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے محلے کے اعتبار سے نیک نامی عطا فرمائی ہے، میرے پیچھے محلے کے لوگ ہیں، شہر اور اطراف و اکناف کے دیہات کے اعتبار سے اللہ نے قبولیت دے دی، اثر و رسوخ دیا، لوگ بات سنتے ہیں۔ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس قیادت کو سنبھالوں، اس کا حق ادا کروں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ جو فتنوں کو نہیں جانے گا وہ فتنوں میں ضرور پڑ جائے گا۔ محدثین نے اشراط ساعت، علامات قیامت کا باب کیوں باندھا، اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک ایک فتنہ کیسے شمار فرمایا۔ آپ نے صبح سے سنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے خد و خال اور ان کی شخصیت کے سوانحی پہلو، ان کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے اور نازل ہونے کے بعد ان کی زندگی کے کارنامے، حضرت خلیفہ مہدی کا خاندانی پس منظر اور ان کے ذریعے سے انجام پانے والے کام، دجال کی ذات، دجال کی ساخت، اور دجال کے بعد جو کچھ فتنے وجود میں آئیں گے، جو حرکتیں اس سے سرزد ہوں گی، اللہ تعالیٰ فتنے میں کیسے لوگوں کو ڈالیں گے، بچنے والا کس قسم کا چھنا چھنایا اور منجھا ہوا طاقتور ایمان والا کیسے طبقہ ہوگا، یہ ساری چیزیں احادیث میں سنائی گئی، بتلائی گئی۔ صحابہ نے نقل کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو، جب ہو جائے تو میرا سلام ان سے کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرا ان سے سلام کہنا۔ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو نقل کیا۔ حضرت طاؤس نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اس روایت کو نقل کیا اور اپنے بچے سے پوچھا ابھی نماز میں تم نے اس دعا کو پڑھا؟
تو بچے نے کہا نہیں ابو جی میں نے یہ دعا نہیں پڑھی ہے اس نماز میں۔ تو حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ ابن حزم ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی کہ جو شخص نماز میں تشہد کے بعد یہ دعا نہ پڑھے اس کی نماز ناقص رہ گئی، اس کی نماز ناقص رہ گئی۔ یہ ان کا تفرد ہے، یہ ان کی شخصی رائے ہے۔ میں تو صرف یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ فتنوں سے محفوظ رہنے کے سلسلے میں ممکنہ اسباب اپنانے کا کیسا اہتمام محدثین کے یہاں، صحابہ کرام کے یہاں، اور سنتے ہوئے کیسے روح کانپ جاتی، دل کیسے یقین کر لیتا گویا دجال ان کھجور کی جھاڑیوں کے پیچھے ہے، گویا دجال ابھی نکل آئے گا۔ اس طرح سے یقین اور اس طرح سے اپنے آپ کو بچانے کا جذبہ۔ تو میرے بزرگوں، فتنوں کے مذاکرے کا مقصود یہ ہے کہ بیٹا آپ جا رہے ہو حیدرآباد کی طرف، فلانے چوراہے پر بھٹک نہ جانا، فلانے اسپیڈ بریکر پر اپنے آپ کو روک لینا، فلانی جگہ پر ٹیکس ادا کر کے ہی آگے بڑھنا، فلانے ڈاکومنٹ ساتھ میں رکھ لینا کیا تاکہ کوئی قانونی اعتبار سے الجھن پیدا نہ ہو جائے۔ جیسے ایک مشفق باپ اپنے بچے کی رہبری، اپنے ملازم کی رہبری کرتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زیادہ نزاکتیں، ان سے زیادہ حساسیت اور ان سے زیادہ اتار چڑھاؤ آپ نے امت کے سامنے بیان فرمائے۔ اپنے آپ کو بچانے کی فکر، یہ بولنا کافی نہیں ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ ہو جائیں۔ جب اللہ نے گمراہی مقدر کر رکھی ہے، دنیا کے بارے میں کوئی توکل کی بات نہیں کرتا، لیکن دین کے بارے میں سارا توکل یاد آ جاتا ہے۔ دنیا کے بارے میں تو محنتیں، دواؤں کو بدلنا، ماہر کو تلاش کرنا، اور بہت پابندی، پرہیز کی فکر اور تجدد تنوع کا جذبہ، کوئی قناعت نہیں، کوئی کسی درجے پر مطمئن نہیں، لیکن اپنے مطالعے کے سلسلے میں، اپنی اصلاح و تربیت کے سلسلے میں، اپنے ایمان و عمل کی سطح کے سلسلے میں اس قدر اطمینان کہ شاید ساری دنیا متاثر ہو جائے گی، میں متاثر نہیں ہوں گا اور میں اس کا شکار نہیں بنوں گا، اور کوئی شکار ہو جائے تو اس کا مقدر ہے۔ نہیں، وہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ شام کے ملک میں طاعون کی بیماری پھیلنے لگی، جنازے اٹھ رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک جماعت کو اس طرف روانہ کرنے کی تیاریاں، اب میں کیا کروں، وہاں طاعون پھیل گیا۔ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو، مہاجرین کو بلایا، دوسری جماعت انصار کو بلایا، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں شام کے علاقے میں نہیں بھیجوں گا، ورنہ یہ طاعون کے اثرات سے متاثر ہو جائیں گے۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو ایک صحابی نے کہا اتفر من قدر اللہ، عمر کیا تم تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہو؟ اللہ کا طے شدہ ہو کر رہے گا، اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہاں میں ایک تقدیر سے اللہ کی دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ ایک تقدیری فیصلہ ہے طاعون کی بیماری، جنازوں کا اٹھنا، اور ایک فیصلہ ہے اپنے آپ کو بچانا، پرہیزی تدابیر کرنا، احتیاطی اسباب کا اپنانا، یہ بھی تقدیر ہے۔ اسلام نے تقدیر کے بہانے بزدل نہیں بنایا، ناکارہ نہیں بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی ہے
کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں باہر کا کوئی آدمی داخل نہ ہو اور وہاں کے لوگ اس علاقے سے باہر نہ نکلے، کیونکہ یہ وبائی امراض کے پھیلنے کا ذریعہ اور بھی زیادہ نقصان کا اندیشہ اور امکانات زیادہ ہو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور اطمینان ہوا جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ روایت، تو کس طریقے سے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے دجال سے متعلق روایتوں کو نقل کیا۔ وہاں پر محدث کہتے ہیں یہ حدیث سناؤ مکتب کے چھوٹے بچوں کو، شاید ان کے زمانے میں یہ دجالی فتنہ عبد الرحمن محاربی رحمۃ اللہ علیہ ان کے زمانے میں کئی دجال کا فتنہ آ جائے، اس لیے بچوں کے سامنے اس کی علامتوں کو سناؤ۔ اس قدر اہتمام، ہمارے یہاں اس قدر اطمینان، وہاں اس قدر تیاری، یہاں اس قدر بے حسی، کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اشراط الساعہ کی روایتیں اپنی بچیوں کو، طالبات کو، طلباء کو پوری بصیرت کے ساتھ، گہرے مطالعے کے ساتھ، رسمیت اور سطحیت نہیں، سرسری پن اور بوجھ اتارنے کے ارادے سے نہیں، تنخواہ میں اپنی محنتوں کو تولتے ہوئے نہیں، ان ابواب پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جو طبقہ متاثر ہو گیا، ہمیں ضرورت ہے صبر و تحمل کی، حکمت اور تدریج کی۔ ایک ہی بیان کروں اور شکیلی مسلمان ہو جائے، میں ایک بیان کروں مدعی نبوت کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا وہ فوراً رجوع کر لے، ایسا کوئی اخلاص میرے پاس نہیں، ایسی کوئی عملی قوت میرے پاس نہیں، ایسے کوئی زبان کی میٹھاس میرے پاس نہیں، ایسی کوئی تنہائی کی دعائیں میرے پاس نہیں۔ میں کیسے امید کر سکتا ہوں جس نے مہینوں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھ کر ذہنی اور فکری اعتبار سے ان کے جراثیم کو خواہی نخواہی طور پر قبول کر لیا، میں دفعتاً واحدتاً اور یک لخت وہ سارے نشے کے اتارنے کا ذریعہ بن جاؤں، عادتاً نہیں ہوا کرتا، عادتاً نہیں ہوا کرتا۔ تقابل کا جذبہ نہیں، مناظرانہ مزاج نہیں، توہین کا طریقہ کار نہیں، سوشل میڈیا پر ڈال دیا، مجمع کا دباؤ، رسوائی کے اندیشے اور ڈنڈے کے ذریعے سے کسی کے دل کو نہیں بدلا جاتا، عقیدے کو نہیں خریدا جاتا، اس کے ضمیر کو شکار نہیں کیا جاتا، ذہن و دماغ کے فکر کو نہیں موڑا جاتا۔ ضرورت ہے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک قادیانی نے خط لکھا، حضرت آپ نے غلام احمد قادیانی کا جھوٹا ہونا جن دلائل سے ثابت کیا بالکل صحیح ہے، اور اس کی زندگی میں جو گھناؤنی حرکتیں، جو نیچ پن اور بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ کے واقعات آپ نے سنائے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کا مذہب قبول کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ آپ کا انداز بہت زیادہ بھونڈا، آپ کا انداز بہت زیادہ مخلصانہ نہیں تھا، اگر میں نے اسے ٹھکرا دیا، لیکن آپ کے مذہب کو قبول کرنے کے لیے بھی طبیعت نہیں چاہتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ پیش آئے اس واقعے کو نقل کر کے فرماتے تھے، درد لاؤ، سوز لاؤ، عاجزی لاؤ، دل جیتو۔ ہمارے جو اکابر مناظرہ کیا کرتے تھے، وہ مناظرہ کرتے وقت سجدے میں پڑ جاتے اور یہ دعا کرتے، مولا اس کا کفر ثابت ہونے نہ دیجیے، مولا اسے کفر کی سرحدیں پار کرنے نہ دیجیے، میں اسے اسلام سے قریب کرنا چاہتا ہوں،
کافر ثابت کرنا نہیں چاہتا، میں اسے اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہوں، میں اس کے کافر ہونے پر اعلان اور خوشیاں منانا نہیں چاہتا۔ یہ جذبہ کیسے ہوگا ایک ایمان والے کے دل میں کہ میں کسی کے کفر کو ثابت کر کے خوش ہو جاؤں؟ نہیں، آپ شاید حضرت خلیفہ مہدی کے بارے میں یہ نہیں جانتے، شاید آپ یہ نہیں جانتے، شاید آپ کو یہ غلط فہمی ہو گئی۔ آپ یہ کتاب پڑھ لیجئے، استدلالی انداز، منطقی انداز، افہام و تفہیم کا سلیقہ، اشتعال میں نہ آنا، جذباتیت میں نہ بہنا، یہ ہمارا ایک عجیب مرض بن چکا ہے۔ آپ اس سے باہر ہو جاتے ہیں، جرم ہمارا ہے، ہم نے ان کو نزدیک نہ کیا، ہم نے ان مسائل کے سلسلے میں کھل کر نہیں بولا، عوام الناس کو باشعور نہیں کیا۔ جب وہ دوسرے کا لقمہ بن گیا اور پھر وہ دوسری جماعتوں سے منسلک ہو گیا، اس کے بعد ہم خواب خرگوش سے جاگے اور پھر ہم نے اس پر ہلہ بول دیا، یہ تو میرا جرم ہے، یہ تو میرا جرم ہے۔ وہ سوز، وہ درد، میرے شاگرد نے سبق یاد نہیں کیا، بیٹا آج جب تک سبق نہیں سناؤ گے مجھ سے رات کا کھانا نہیں کھایا جائے گا۔ میں ایک روزہ رکھتا ہوں تاکہ میرے مدرسے کا ایک طالب علم بڑھ جائے، مولا ایک طالب علم دیجئے، میں اس کے آنے پر بطور شکرانے کے ایک روزہ رکھوں گا۔ ایسے مخلص علماء، ایسے دردمند قسم کے قائدین اور ایسے بات چیت کا انداز رکھنے والوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فتح فرمایا۔ اتنا تو کر کے اٹھیے کہ وہ کل آپ کے پاس آئیں۔ آپ اتنی گفتگو نہ کیجیے، اتنا سخت لب و لہجہ نہ اپنائیے، اتنا توڑ نہ دیجیے، اتنا فاصلہ نہ بڑھائیے، اتنی خلیج کو وسعت نہ دیجیے کہ وہ آپ سے محبت نہ کرے، آپ سے ملاقات کی کوشش نہ کرے، آپ سے بدک کے بھاگ جائے۔ یہ بد اخلاقی تو ہمیں کافر کے ساتھ جائز نہیں، بے ایمان کے ساتھ جائز نہیں۔ ہم مانتے ہیں وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ خارج از اسلام ہو چکا ہے، ہم ایک مسلم اقلیتی ملک میں رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی قوت نافذہ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی بائیکاٹ کرنے کا حل نہیں ہے۔ بائیکاٹ کرنے سے اور جرأت اور دلیری اور جتھا بندی اور اس کے اندر استحکام اور پختگی اور تقابل کی کیفیت، ریئیکشن کی نفسیات اور پھر انتقامی کارروائی کا مزاج اور پھر اس کی تعداد اور بڑھتی چلی جائے۔ ہم تو جلسوں میں ہیں، پتہ نہیں کب قیام نصیب ہوگا، ابھی تو جلسوں میں ہیں، قیام کب نصیب ہوگا۔ ہم اجتماعی محنتوں میں الجھے ہیں، انفرادی کام، زمینی کام، افرادی سطح کا کام، گھر گھر پر جانے کا کام، اپنے محلے کے طلبہ مزاج بن گیا، میں اصلاح کروں گا پی ایم سے، میں اصلاح کروں گا سی ایم سے، میں تذکرہ کروں گا طیب اردوغان کے لیے تحسینی اور تشجیعی اور ان کے کارنامے۔ بندے خدا، تم طیب اردوغان کے کام کا کوئی حصہ اپنی بستی میں بھی تو کر سکتے ہو، اپنے خاندان میں کر سکتے ہو۔ تم نے 4 سال وقت کی حکومتوں کو گالیاں دی، تم نے کتنی تیاری کی کتاب القضاء کو پڑھ کر، کتنی تیاری کی کتاب الفسخ و تفریق کو پڑھ کر، کتنی تیاری کی کتاب النکاح اور کتاب الطلاق کو پوری علمی بصیرت کے ساتھ پڑھانا، اس کو فطرت سے ہم آہنگ بتلانا اور موجودہ زمانے کے شبہات زدہ ذہن کو مطمئن کرنا اور تجدد پسند لوگوں کے شکوک و شبہات کا ازالہ کرنا، وہ مطالعے کی وسعتیں، وہ کتابوں کی تلاش، وہ تعمیری کام، وہ اقدامی مرحلے، یہ سب تو کچھ نہیں ہوا۔ حکومتوں کے شکوے، ارتداد کی خبریں،
وہ مرتد ہو گئی، اب اسے اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ میں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، یہ تو فاحشہ اور بدکاری کو پھیلانا ہے، یہ تو گناہ کا اعلان کرنا ہے، یہ تو ایمان والے کی بے آبروئی ہے، یہ تو کسی کے بے ستر ہونے پر فوٹو نکال کے بتانا ہے دیکھو یہ کیسے بے ستر ہو رہا ہے، یہ کیسے بے لباس ہو رہا ہے۔ اس نے بھی حرام کیا غیر مسلم سے نکاح کر کے، میں نے بھی حرام کیا اس کی پردہ دری کر کے، اس کی بے آبروئی کر کے، اس کی بے آبروئی کر کے۔ یہ کوئی زندہ قوموں کا طریقہ نہیں ہوا کرتا، یہ کوئی صاحب سمجھ آدمی کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ذریعے سے کوئی انقلاب، اس کے ذریعے سے کوئی تبدیلی اور اس کے ذریعے سے کوئی ریولیوشن نہیں آتا، زمینی کام کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے، وہاں منت اللہ رحمانی نے، حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، عبدالصمد صاحب رحمانی نے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے قانون فسخ و نکاح لکھا، اپنے زمانے کے ایم ایل اے کے پاس بھیجا، اپنے زمانے کے ممبران پارلیمنٹ کے پاس بھیجا تاکہ یہ قانون وہاں کی پارلیمنٹ میں پاس ہو جائے اور ملک کے اندر مسلمانوں کے لیے رکاوٹ نہ رہے۔ انہوں نے اپنے اثر و رسوخ اور اپنی علمی صلاحیتوں کا کتنا استعمال کیا۔ شکوہ شکایت کرنے والے بزدل نہیں تھے، دوسرے پر الزام رکھنے والے بیوقوف نہیں تھے، اپنی غلطیوں کا قصوروار دوسروں کو قرار دینے والے احمق نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس زبان کے بولنے کا قابل بنایا۔ پڑھیے ابو المحاسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، پڑھیے حضرت مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پڑھیے حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تحریریں، اور ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ کا مستشرقین کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر شریعت کے ایک ایک پہلو کو ثابت کرنا، یہ منطقی اور استدلالی اور مثبت اور علمی کاموں سے ہوا۔ یہ فکری تہذیب، فکری یلغار کا زمانہ ہے، علمی جنگ کا زمانہ ہے، تہذیبوں کے ٹکراؤ کا زمانہ ہے، مواصلات اور ذرائع ابلاغ کے انفجار کا زمانہ ہے۔ آپ احتجاج و مظاہرے کے ذریعے سے کسی کو مطمئن نہیں کر سکتے، چیخ و پکار کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں میں تو آپ مقام بنا سکتے ہیں، لیکن وہ جو بیچارے متاثر ہیں اور وہ جو بیچارے تشکیک زدہ ذہنیت کے حامل ہیں، ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے، ان کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ یہ علمی تیاریاں، یہ عملی تیاریاں، اپنی کاہلی، اپنی محرمات، اپنی لغویات کی مصروفیت، حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم نے جیسے فرمایا، کوئی مشغلہ نہیں، ہر تھوڑی دیر میں واٹس ایپ چیک کرنا، کوئی مشغلہ نہیں، ادھر کے میسج ادھر، ادھر کے میسج ادھر۔ لغویات نے اپنے وقت کو برباد، ضروریات کی طرف ذہن کا تبادر نہیں ہے، ضروریات کا کوئی احساس نہیں ہے، ضروریات کا کوئی احساس نہیں ہے۔ یہ کیا وہ جمعہ کا بیان کرے گا کہ لوگ دور دور سے سننے کے لیے آئے؟ یہ کیا وہ معلومات رکھے گا کہ جو اس زمانے کے پرتجسس ذہنوں کو مطمئن کر سکے؟ یہ کیا معاشرے کے تاریخ کے اوراق کو پڑھے گا کہ آنے والا اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کر کے اٹھے؟ اس کے پاس وہ دعا کی پونجی نہیں، وہ پاکیزہ نورانیت والی تنہائیوں کی پونجی نہیں کہ جو سامنے والے کے دل کو بھی نورانی بنا دیا کرتی تھی۔ میرے عزیزوں، ہمیں ضرورت ہے ان چیلنجز کے لیے تیاری۔ ہمیں بتائیے
کتنے دارالقضا میں ترقی ہوئی؟ ہمیں بتائیے کتنے لوگوں نے اس بات کی تیاری کی کہ ساری دنیا میں بینکنگ نظام، سودی نظام کی تباہی اور اس کا ڈھانچہ ٹوٹتا جا رہا ہے، بکھرتا جا رہا ہے اور لٹتا چلا گیا، بینکوں کا دیوالیہ ہو گیا، اس ملک کے اندر بھی کتنے تجوریاں خالی ہو گئی اور مجموعی خزانہ کتنا گھٹتا چلا گیا۔ اب تو اپنی قوم کو سودی نظام کے سماجی، اخلاقی، عقلی، معاشی نقصانات موجودہ زمانے میں بٹ کوئن کے نام سے اور چینل مارکیٹنگ کے نام سے اور کم وقت میں زیادہ کمانے کے وہ نمائشی طریقے، وہ لبھانے والے طریقے کہ جس کا آئندہ امت کو بہت زیادہ نقصان بھگتنا پڑے گا، اور جن کی دھاندلیاں تھوڑے دن میں سامنے آ گئی اور کچھ کی آنے والی ہیں۔ ہماری معاشیات پر کتنی نظر ہے، ہم نے اپنے مطالعے کو کتنا بڑھایا۔ ان اکابر کا نام نہ لیجئے، ان اکابر کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہ کیجئے جو ہماری طرح رات بھر سونے والے اور دن بھر ڈکار لینے والے نہیں تھے، وہ لغویات میں پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اگر میں صحیح النسب قاسمی ہوں، اگر میں صحیح النسب مظاہری ہوں، اگر میں ثابت النسب ندوی ہوں، اگر میں صحیح النسب رشادی ہوں، تو میں نے اپنے منسوب الیہ اکابر کے درد میں اور ان کے خون میں کیا وراثت پائی ہے؟ حضرت مولانا ابو سعود رحمت اللہ علیہ، ایک بہو کا جنازہ اٹھا اور بیٹا کہتا ہے پوری زندگی گزر گئی، میں نے بھابھی جان کا ہاتھ بھی نہیں دیکھا۔ والد محترم نے شرعی پردے کا وہ نظام گھر میں بنا کر رکھا تھا کہ جو بیٹا آئے وہ اتنے انداز کی گھنٹی بجائے، پھر مجھے اندازہ ہوگا، اس کی بیوی کو اندازہ ہوگا، اسی کی بیوی جا کر دروازہ کھولے گی۔ یہ شرعی پردہ میں منسوب کروں اکابر کی طرف، اور میرے اندر تدین کی یہ جزئیات نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو ندوی کہوں۔ محمد علی مونگیری رحمت اللہ علیہ، قادیانیت چل رہی ہے، مرتضی حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ کو بلایا، مناظرہ چل رہا ہے، اور یہاں محمد علی مونگیری سجدے میں پڑے ہیں، مولا فتح عطا فرمائیے اہل حق کو اور ان بیچارے اہل باطل کو ہدایت عطا فرمائیے، اہل باطل کو ہدایت عطا فرمائیے۔ میں قاسمی کہتا ہوں اور دارالعلوم دیوبند کے دفاع کو اپنا حق سمجھتا ہوں، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، آپ کا واجبی حق ہے اور آپ کی غیرت و حمیت کا تقاضا ہے اور ایک اہل حق کی نسبت ہے، لیکن حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی رسالہ لحمیہ کو پڑھیے، تحفظ گائے کے مسئلے پر اور گوشت خوری کے مسئلے پر ویدوں کے حوالے اور پھر تاریخ کے حوالے 60-70 صفحے میں حضرت نے کیسے بال کی کھال اور کیسے معقولیت اور کیسے فطرت سے استدلال، وہ کوئی کم عقل لوگ نہیں تھے، پادریوں کے سامنے کیسے کھڑے رہ گئے، شاہجہاں پور کا مناظرہ اور وہ مباحثے اور وہ بائبل پر نظر، وہ عالمی نگاہ۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث ہونے کے باوجود یہ کارنامہ کیسے انجام دیا؟ کابل کے امیر کو خط لکھتے ہیں، ترکی کے امیر کو خط لکھتے ہیں، اسیر مالٹا اور جنگ آزادی کے واقعات میں بڑے فخر سے بولتا ہوں، پدرم سلطان بود، لیکن اپنی زندگی بھی تو ٹٹولوں، میں نے کون سی چیز وراثت میں پائی ہے؟ میرے عزیزوں، حضرت علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ کے ان دو جملوں نے بڑا مجھے نفع پہنچایا۔ حضرت فرماتے تھے وہی مدرسہ صحیح النسب ہے، وہی مدرسہ صحیح النسب ہے
جس کا شجرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفہ سے ملتا ہو۔ اگر صفہ والا زہد، اگر صفہ والی قناعت اور صفہ والی درد مندی، صفہ والا مقام عبادت، صفہ والا اطاعت و صحبت کا رنگ اگر نہ ملا، وہ مدرسہ اپنے آپ کو صحیح النسب مدرسہ نہ سمجھے۔ یہ حضرت علیمیہ کا بول ہے، یہ حضرت علیمیہ کا ملفوظ ہے۔ وہ فرماتے تھے اگر تم نفع پہنچانے والے بن گئے تو تمہیں کسی کے سامنے درخواست رحم نہیں کرنا پڑے گا، عزت کی بھیک نہیں مانگنا پڑے گا، نافع بن کے رہو، نفع پہنچانے والے بن کر رہو۔ میں بانجھ ہوں بانجھ، اپنے پیٹ کے غم میں جیتا ہوں، ذاتی مکان کی تعمیر کے غم میں جیتا ہوں۔ میں بانجھ ہوں بانجھ، میرا جنازہ اٹھے تو میرے پیچھے ایک آدمی بھی میری جگہ پر نماز پڑھانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ میں نے جو کچھ 2 حرف سیکھے ہیں اپنے بڑوں کی قربانیوں اور ان کے پیچھے بھیجی جانے والی دعاؤں کے طفیل، میں نے اتنا بھی اپنے شاگردوں کی طرف منتقل نہیں کیا۔ میں اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن چکا ہوں۔ میں نے ابھی تو سلوک کا سفر طے بھی نہیں کیا، ابھی شیخ بھی نہیں بنا، مجاز بھی نہیں بنا، اور آگے کیا بنتا؟ میں ممتحن بن گیا، میں جج بن گیا۔ اس خانقاہ اور اس خانقاہ کے درمیان، اس ادارے اور اس ادارے کے درمیان، اس جج اور اس جج کے درمیان اس شخص کی بدبختی میں کیا شک ہے کہ جس کی نگاہوں میں اپنے عیب چھپ جائے اور دوسروں کے عیب کھل جائے، اس شخص کی بدبختی میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد شرا اغلق علیہ باب العمل وفتح علیہ باب الجدل۔ جب کسی بندے کی بدبختی کا وقت آ جاتا ہے، اللہ اس کی نگاہوں میں اس کے عیب چھپا دیتے ہیں اور اس کا مزاج عمل کا نہیں جدل کا بن جاتا ہے، لڑائی کا بن جاتا ہے، الجھنے کا بن جاتا ہے، کھچاؤ کے ماحول میں رہنے کا بن جاتا ہے، اور اکھاڑ پچھاڑ، مناظرے اور تقابل اور رد عمل کی نفسیات میں وہ جینے لگ جاتا ہے۔ تقابل میں نہ جاؤ، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے تقابل میں، یہ جھوٹے نعرے ہیں۔ یکجہتی، میں قومی یکجہتی، میں امت کے اتحاد کا داعی۔ امت کا اتحاد ایثار کے بغیر قائم ہو سکتا ہے، امت کا اتحاد تواضع کے بغیر قائم ہو سکتا ہے، امت کا اتحاد اپنے ذاتی امتیاز، اپنے ذاتی مفادات کو قربان کرے بغیر بھی کیا امت کا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہاں، میں صدارت کے لیے تیار، خدمت کے لیے تیار نہیں، میں شہرت کے لیے تیار لیکن خدمت کے لیے تیار نہیں، میں چھپنے کے لیے تیار، چھپنے کے لیے تیار نہیں، ان کاموں کے لیے تیار کہ جس کو میڈیا اخبار میں تذکرے کیے جائیں، میں ان کاموں کے لیے تیار نہیں جن کاموں کا آسمانوں میں تذکرہ کیا جائے۔ شہرتوں کی بھوک لگی ہے، قبولیت کا غم دل کے کسی کونے میں نہیں، قبولیت کا غم کسی کونے میں نہیں۔ مقبولین 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 تو یہ چاہتے ہیں میرا مولا مجھے جان لے کافی ہے۔ معاذ بن جبل رو رہے ہیں، اس امت کے علماء کے سردار رو رہے ہیں، عالم امتی بالحلال والحرام رو رہے ہیں۔ عمر، مجھے ان قبر والوں کی بات یاد آ گئی، ان الیسیر من الریاء شرک، تھوڑا سا ریا بھی شرک ہے۔ معاذ، انہیں ریاکاری کا ڈر ہے جنہوں نے صحبت پائی، ہمیں ریاکاری کا کوئی ڈر نہیں جسے صحبت کبھی نہ ملی۔ اذا غابوا لم يفتقدوا واذا حضروا لم يدعوا،
جزئی مسائل کے لیے، فروعی مسائل کے لیے، ذاتی مخاصمتوں کے لیے، خانہ جنگی کے لیے، اپنے مد مقابل کو نیچا کرنے کے لیے، اپنا تفوق اور تعلی جتلانے کے لیے، اپنے ادارے کے نام پر، اپنی جمعیت کے نام پر، اپنی جماعت کے نام پر، اپنی تنظیم کے نام پر مجھ سے سب کچھ کرا لیجئے، میں تیار ہوں، لیکن امت کے لیے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں اجتماعیت کے لیے کرنے پر آمادہ نہیں ہوں۔ یہ نفسانیت ہے، یہ نفسانیت ہے۔ اس زمانے کا بہت بڑا غیر معروف صاحب دل مرجع الخلائق حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، طبیب الامت فرماتے ہیں، علماء سے، علماء شخصیت مقصود نہیں، جمعیت مقصود نہیں، جماعت مقصود نہیں، ادارہ مقصود نہیں، مجمع آرائی مقصود نہیں، رضا الہی مقصود ہے، رضا الہی مقصود ہے۔ اس کے لیے سب کو قربان کرو۔ اور فرماتے ہیں یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے زبانوں کے پھسلنے، قلم کے بہکنے کا۔ اپنے زبانوں کی حفاظت کرو، اپنے قلم کی حفاظت کرو۔ میرا بول امت میں فاصلے بڑھانے کا نہیں، میری زبان امت میں دوریاں بڑھانے کی نہیں۔ باہر کے دشمن کا کوئی ڈر نہیں ہے مجھے، اور ہمارے بڑوں کو باہر کے دشمن کا کوئی ڈر نہیں تھا، میرے اندر کے دشمن کا ڈر ہے۔ جو قوم اندر کے دشمن پر فاتح نہیں ہوتی وہ باہر کے دشمن پر کبھی فتح نہیں پا سکتی۔ میں کہتا ہوں اتحاد قائم کرو۔ میری تو پڑوسی سے انبن ہے، بالش بھر زمین کے لیے بھائی سے قطع رحمی ہے، مجھے بلا لے دوسری تنظیم والا، میں نہیں جا سکتا۔ میرے اور میرے پڑوسی مسلمان بھائی میں، میرے اور میرے معاصر میں کفر اور اسلام سے اونچی دیواریں ہیں، کفر اور اسلام سے اونچی دیواریں ہیں۔ میں اس کی کسی خوبی کی اعتراف کے لیے تیار نہیں۔ کون ہے وہ اخلاص سے اختلاف کرنے والا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ سما کیا کرتے تھے، قاضی ضیاء الدین رحمت اللہ علیہ ان کے اوپر نکیر کیا کرتے تھے۔ انتقال کا وقت آیا، حضرت نظام الدین اولیاء عیادت کے لیے پہنچے، قاضی صاحب نے کہا اسے منع کر دو، میں بدعتی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہلوایا، قاضی صاحب سے کہنا، مفتی صاحب سے کہنا بدعتی بدعت سے توبہ کر کے آیا ہے۔ حضرت قاضی صاحب نے اپنی پگڑی نکلوائی اور زمین پر بچھایا، حضرت نظام الدین سے کہو کہ میری پگڑی پر چلتے ہوئے آئے۔ میرا آپ سے اختلاف رائے اللہ کے لیے، دلیل کی بنیاد پر، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ اب وہ ختم ہو گیا تو پھر میری آپ سے کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، ذاتی نفرت نہیں ہے۔ یہ ایک نمونہ، یہ ایک نمونہ، یہ ایک نمونہ میرے معاشرے میں، میری زندگی میں، میری زبان سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ علماء سے فرمایا کرتے تھے، تم نے ہدایہ پڑھی ہے، تم نے بخاری مسلم پڑھا ہے، ایک گھنٹے میں، ایک صفحے میں کتنا حضرت امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف ایک طرف، امام محمد ایک طرف، امام ظفر ایک طرف، امام حسن بن زیاد ایک طرف، اور محمد بن الحسن الشیبانی ایک طرف، ایسے جلیل القدر، ایسے ذی علم، اور ایسے اپنے زمانے کے ذہین، اور ایسے اپنے استاد کے معتمد، اور اتنا تبادل خیال، اختلاف رائے۔ ایک واقعہ بتلائیے، ایک واقعہ بتلائیے حضرت امام محمد نے کبھی بے ادبی کی ہو، ایک واقعہ بتلائیے حضرت امام ابو یوسف نے کبھی بدتمیزی کی ہو،
ایک واقعہ بتلائیے کبھی انہوں نے جتھا بندی کی ہو، اکھاڑا قائم کر دیا ہو، اپنے استاذ کی توہین کی ہو، ایک واقعہ نہیں۔ میرے عزیزو، جب سے انسان اس دنیا میں آیا اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے مزاجوں کا فرق رکھا ہے۔ میں ایک ہی بات کہتا ہوں، تم سے تصنیف نہ لکھی جائے غم نہیں، تم سے تدریس نہ ہو غم نہیں۔ وہ 50 سال دو زانو بیٹھ کر کھنکارے بغیر مفتی اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ بخاری شریف پڑھانے والوں، وہ استقامت کی مثال میں کیا پاؤں گا؟ وہ استقامت کی مثالیں کہ جنہوں نے کم تنخواہوں پر عمریں بتا دی۔ میں نے بعض اساتذہ اپنے ضلع کے حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ اور صوبے کے دیگر اکابر، ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ مردہ پرست قومیں، مقبول ہونے کے لیے مرحوم ہونا ضروری ہے، مقبول ہونے کے لیے قبر بننا ضروری ہے، اعتراف خدمات کے لیے جنازہ اٹھنا ضروری ہے۔ میں جیتے جی کسی کی خدمات کا اعتراف نہیں کر سکتا، زندگی میں دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں، مرنے کے بعد بھینسیں لا کر باندھ دی، کیا فائدہ ہوگا جب زندگی میں ہی دودھ نہ پلایا؟ ہمارے صوبے کے اکابر حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، دیگر سارے اکابر، پروردگار عالم نے اپنی ستاری سے مجھے ملک کے دوسرے صوبوں میں جانے ارتباط میں رہنے کا موقع دیا۔ میں نے دیکھا ہمارے اکابر کی جمعیت، ہمارے اکابر کا اعتدال، ہمارے اکابر کی ذرہ نوازی، ہمارے اکابر کا اصاغر کی سرپرستی کا مزاج، ان کی دلجوئی کا مزاج ہم نے دوسرے صوبوں کے اندر یہ نہیں دیکھا۔ احسبہ ولا ازکی علی اللہ احد، احسبہ ولا ازکی علی اللہ احد، لیکن ہم ان کی قدر کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیزو، کبرنی موت الکبرا، اگر ہم جیتے جی ان کی قدر نہ کریں اور ہمارے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں تو پھر ہم ذمہ داریاں نبھانے کے قابل نہیں رہیں گے، ذمہ داریاں سنبھالنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ سیاسی فرقہ واریت، پنچایت الیکشن ہو رہا ہے، کونسلر الیکشن ہو رہا ہے، بلدیہ کا الیکشن ہو رہا ہے، ایم ایل اے ایم پی کا الیکشن ہو رہا ہے، ہم عوام نہیں خواص یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی میدان کا جیتنا اسلام کے قائم کرنے کا ذریعہ بن جائے گا، کرسی کا حاصل کرنا اسلام کے احیاء کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں، سیاست تو دعوت کے نتیجے میں ملنے والی ایک نعمت ہے۔ سیاست سے اسلام زندہ نہیں ہوتا، سیاست دعوت کے تابع ہے، سیاست کا مرحلہ بعد میں سے ہے، ذہن و دماغ کے بدلنے کا مرحلہ پہلے ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اقتدار ہوتا، پہلے دن مل گیا، اے محمد اگر ہماری مورتیوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دو تو ہم تمہیں جزیرۃ العرب کا بادشاہ بنا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ لوگ واللہ لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فی یساری، ایک علاقے کا کونسلر، ایم پی، ایم ایل اے نہیں، پنچایت راج نہیں، مجھے سورج اور چاند کی روشنی جس زمین پر پڑتی ہے وہ بھی دے دو، لما ترکت هذا الامر، میں دین کی محنت نہیں چھوڑنے والا، میں کام خدمت نہیں چھوڑنے والا۔ اور وہ دن آئے گا اے فاطمہ، ان قربانیوں، ان مجاہدوں، انفاقوں، ان مخلصوں کی برکت سے واللہ لا يترك الله بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل۔
وہاں سیاست کو وہ اہمیت نہیں دی گئی کہ میں غیروں کی چاپلوسی کے لیے، تملق کے لیے، تعلقات استوار کرنے کے لیے، مفادات کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے چرچوں کے لیے میں اپنوں میں فرقہ واریت کو پھیلاؤں، اپنے ہم مکتبہ فکر علماء کے خلاف محاذ آرائی کروں، میں اس کو یہودیوں کا ایجنٹ کہوں، میں اس کو بکا ہوا مال کہوں؟ کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ کون سی اسلام کی خدمت کر رہے ہو؟ حفظ الرحمان سیواری رحمت اللہ علیہ 2 مرتبہ الیکشن میں ٹھہرے، انتقال اس حال میں ہوا ذاتی مکان نہیں بنا سکے۔ سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ مجاہد، مصنف اور ارباب سیاست کے پاس بڑا مقام رکھنے والا، لیکن اس کے باوجود سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ اپنے لیے کوئی سفارش، ابن الوقتی خود غرضی کا کوئی تصور نہیں، اپنی روٹی کے سیکنے کا کوئی خیال نہیں، ذاتی تعمیر نہ کر سکے۔ حضرت علی میاں گئے، یوسف قرضاوی کہتے ہیں قطر آئے علی میاں، میں نے کہا حضرت بادشاہ سے ملنے کے لیے جائیں گے، ندوہ کے لیے کچھ آپ تعارف کروا دینا، کچھ امداد ہو جائے گی۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں نہیں، میں صرف دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، میں ان سے چندے کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ یوسف قرضاوی نے کہا حضرت آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، آپ اپنے ادارے کے لیے مانگ رہے ہیں۔ حضرت علی میاں نے فرمایا یہ اغنیاء ہیں، یہ دولت مند لوگ ہیں، یہ اقتدار والے ہیں، ان کے یہاں اس بات کا فرق نہیں ہوتا کہ ابو الحسن اپنی ذات کے لیے مانگ رہا ہے یا ابو الحسن اپنے ادارے کے لیے مانگ رہا ہے۔ یوسف مجھے صرف دعوت دینے کے لیے لے جاؤ، مدرسے کے چندے اور درخواست کے لیے نہیں۔ ان کے اندر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ کرنا غلط ہے، وہ بھی ایک سنت ہے، اس کے بھی اپنے اصول ہیں، اس کے بھی اپنے ضابطے ہیں، لیکن ہمیں وصولی سے زیادہ استغنا کی ضرورت ہے، وصولی سے زیادہ اس کے اصول کی رعایت کی ضرورت ہے، اور وصولی مہم سے زیادہ اپنے اندر وہ غیرت اور عظمت دین اور عزت نفس کے بچانے کی ضرورت ہے۔ مجھے وہ واقعہ ذہن و دماغ میں آج بھی گونج رہا ہے، بخاری شریف کا آخری درس حضرت الاستاذ حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہر سال ختم بخاری پر میرے استاد حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں۔ راجندر پرساد اس ملک کا سب سے پہلا صدر جمہوریہ ملاقات کے لیے آیا اور اس نے حضرت شیخ الاسلام سے کہا حضرت آپ نے بڑے کام کیے جنگ آزادی کے لیے، آپ چلیے آپ کو کوئی اعزازی طور پر سیٹ دے دی جائے۔ حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تدریسی کام پر سیاسی کاز کو ترجیح نہیں دی، رجال سازی کے کام پر سیاست بازی کے کام کو ترجیح نہیں دی۔ انہوں نے اس وقت راجندر پرساد سے فرمایا تمہیں غیروں سے کہاں فرصت، ہم اپنے غم سے کب خالی، چلو بس ہو چکا ملنا، نہ تم خالی نہ ہم خالی۔ خالی ہاتھ واپس کر دیا گیا، لیکن وہاں کوئی کاسا لیسی نہیں، وہاں دینے کا ہاتھ لینے کا ہاتھ نہیں۔ حیدرآباد شہر کے بڑے ماہر امراض قلب وہ پہنچے حضرت ہردوئی کے پاس۔ حضرت ہردوئی نے ان کی زندگی میں دیکھا کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ حضرت ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے ان ڈاکٹر صاحب سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیشہ ہمارے معالج بن کر آتے ہیں، کبھی ہمارے مریض بھی بن کر آئیے۔ آپ ہمیشہ ہمارے معالج بن کر آتے ہیں، کبھی ہمارے مریض بھی بن کر آئیے۔ میرے پاس آنے والوں کو اللہ کب ملے گا؟ جب میرے دل میں بھی کوئی چسک ہو، جب میرے دل میں بھی کوئی سوز ہو۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا
قدموں میں دنیا کب پڑے گی؟ دل سے بھی تو نکلے، دل سے نکلتی ہے تب قدموں میں پڑتی ہے۔ حضرت علی میاں فرمایا کرتے تھے، لوگ صحابہ کی کرامت یہ سمجھتے ہیں قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیا، میں صحابہ کی کرامت یہ سمجھتا ہوں قیصر و کسریٰ کے خزانے جوتیوں میں پڑ گئے، دل تو کیا ڈوبتا پیر بھی نہ بھیگے، دل تو کیا ڈوبتا پیر بھی نہ بھیگے، دل تو کیا ڈوبتا پیر بھی نہ بھیگے۔ یہ استقامت کا مزاج، یہ عزیمت کا پہلو، یہ میرے اور آپ کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ یہ نہیں آیا معمولی کوڑیوں پر بک جائیں گے، ایک تصویر میں، ایک ہورڈنگ میں، ایک بے ایمان کے ساتھ تصویر کے آنے پر میں اپنے وقار کو بیچنے کے لیے تیار، صرف ایک شال پوشی کے لیے خود اپنے لوگوں کو اپنے سے متنفر کرنے کے لیے تیار۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے، یہ کوئی اکابر کا طریقہ کار نہیں ہے۔ کرنے کے کام یہ ہے، یہ گرمائی کورس اور یہ چھٹیوں کا زمانہ، زمینی کام، گھر گھر چندہ کیجیے، آپ کا بچہ دیجیے، آپ کے نابالغ بچیاں دیجیے، ہم پڑھانے کے لیے تیار، ہم یہاں جھاڑ کے نیچے پڑھانے کے لیے تیار، مکتب میں پڑھانے کے لیے تیار۔ میں ظالم ہوں جو پڑھانے کے اوقات میں فون لیے بیٹھتا ہوں، مجھے ظلم کی شکایت ہے۔ وہ خزانے لوٹنے والوں سے وہ کتنا بڑا ظالم ہے جو قوم کے بچوں کے وقت کو لوٹ رہا ہے اور ان کی صلاحیتوں کا خون کر رہا ہے، آنے والی مستقبل کی ناکارہ صلاحیت والی نسل کو پیدا کر رہا ہے۔ اس کا کتنا بڑا ظلم ہے۔ اپنے دائرے کار کے ظلم کو ختم کرو، اپنے دائرے کار کے ظلم کو ختم کرو۔ لوگ حجاج بن یوسف کی غیبت کیا کرتے تو اس وقت ایک صحابی نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری غیبت اس کے ظلم سے آگے نکل جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھیجا تمہاری غیبت اس کے ظلم سے آگے نکل جائے، اس کے ظلم سے آگے نکل جائے۔ کما تکونوا یولی علیکم، کما تکونوا یولی علیکم۔ ایسے میدان میں جاؤ، ہر آدمی مدرسہ کھولے، ہر آدمی مکتب کھولے، ہر آدمی بیت المال، ہر آدمی جمعیت، اور میدان ہے، آئیے وکلا میں کام کیجئے، آئیے اطباء میں کام کیجئے، آئیے پری میرج کورسز لگائیے، 15 دن، ایک ہفتہ، جن بچیوں کو نکاح کا انتظار ہے آئیں میرے پاس، میں مثالی بہو، مثالی ساس، مثالی ننند، مثالی بیوی، مثالی شوہر، اولاد کی تربیت کے اصول، سسرال میں رہنے کے سنہرے ضابطے میں سب سکھلاؤں گا۔ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار۔ کتنے میدان ہیں جو ویران ہیں، کتنے میدان ہیں جو خالی ہیں۔ ہم نے چند میدانوں کا انتخاب کیا اور ان میدانوں میں اکھاڑ پچھاڑ، کھینچا تانی، بام دست و گریبان اور کام شروع کرنے سے پہلے دستور سازی کے جھگڑے۔ اس زبان نے اللہ کی بڑائی اتنا نہیں بولا جتنا اپنے بڑوں کی برائی کو بولا ہے۔ اس زبان نے ایمان والے کی عظمت کو اتنا نہیں بولا جتنا ایمان والے کی غیبت کو بولا ہے۔ میرے عزیزو، ارتداد تھمنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہر کام زمینی سطح پر ہم کرنے والے بنے۔ پوری شریعت ہماری منزل ہے، ہر دین کی خدمت ہمارے یہاں قابل قدر ہے، قابل تحسین ہے۔ ہر کام کرنے والے کو دیکھ کر خوش ہو جاؤ، یہ صاحب تبلیغ میں، یہ صاحب تزکیے میں، یہ صاحب بیت المال میں، یہ صاحب نورانی قاعدہ، یہ صاحب دیہات میں۔ کون مقبول ہے اللہ ہی جانتا ہے، کون مقبول ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ قبولیت کا غم، حسن خاتمہ کا غم تکبر کو پنپنے نہیں دے گا۔ قبولیت اور حسن خاتمہ کا غم عجب کے جراثیم پیدا ہونے نہیں دے گا۔ قبولیت
اور حسن خاتمہ کی فکر دوسروں کے نیچا دکھانے کی طرف تمہیں نہیں لے جائے گی، نہیں لے جائے گی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بہت تھوڑی زندگی ہے اور جوانی اور بہت تھوڑی ہے۔ جوانی میں صحت بہت تھوڑی ہے، صحت میں ذمہ داریاں بہت ہے، ذمہ داریوں میں شعور کا زمانہ بہت کم ہے۔ اب مجھے اس میں آخرت، مجھے اس میں قبر، اس میں مجھے اپنی ضرورتیں، اس میں مجھے اپنا اللہ سے تعلق، اس میں اولاد کی تربیت، اس میں رجال سازی کا کام کب کروں گا؟ تذکرے تبصرے چھوڑو، تذکرے تبصرے چھوڑو، اپنی مکھیوں، دوسروں کی مکھیوں کے ہٹانے کا غم نہیں، اپنے بچھوؤں کے جھڑانے کا غم، دوسروں کے مکھیوں کے ہٹانے کا درد نہیں۔ اپنے جسم کو جو ازدہے چمٹ چکے ہیں، میری فجر تو ہو جائے اپنی مسجد میں، میری اپنی تلاوت تو ہو جائے پابندی سے، میری بیٹی کو تو شرعی پردہ مل جائے، میرے جسم پر بچھو چمٹ چکے ہیں، میری زبان اپنی بیوی کے پاس کیسی ہے، میرا سسرال کے ساتھ برتاؤ، میرا نکاح کیسے ہوا، ایک رسم کو میں ختم نہ کر سکا، میرا اپنا خاندان میراث کا حصہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے بچھوؤں کا غم لو، دوسروں کی مکھیوں کا نہیں۔ اپنے عیبوں کو جان کر بھی میں اپنے آپ سے حسن ظن رکھتا ہوں اور دوسروں کے بارے میں صرف افواہیں سن کر بدگمان ہونے کے لیے تیار ہوں، بدگمان نہیں، دوسروں کو بدگمان کرنے کی مہم چلانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر اس مجمع میں اور آپ نے صرف اپنی ذات سے محنت کی، اپنے اندر کے دشمن پر قابو پانے کا ارادہ کر لیا، مجھ سے بہتر وہ ہیں جو بہرے ہو کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، مجھ سے بہتر وہ ہیں جو اندھے ہو کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، مجھ سے بہتر وہ ہیں جو مفلوج ہو کر 200 بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، مجھ سے بہتر وہ ہیں جو افریقہ کے جنگلوں میں اپنی جانوں کو جوخم میں ڈال کر، دنیا نہیں جانتی انہیں، اخباروں میں کوئی تذکرہ نہیں، کوئی سوانح عمری نہیں، وہ محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے پہچان لے۔ ان کان اللہ معک فمن تخاف واذا کان اللہ علیک فمن ترجو۔ جب اللہ ہی تیرے ساتھ نہیں ہے تو کس سے امید ہے تجھے؟ جب اللہ ہی تیرے ساتھ نہیں ہے تو تجھے کس سے امید ہے؟ اگر تبدیلی میری ذات سے، انقلاب میری ذات سے، اگر ظلم میری ذات سے، فرقہ واریت میری ذات سے، جمود و تعطل میری ذات سے، بے حسی مردہ ضمیری میری ذات سے، بے غیرتی و بے حمیتی میری ذات سے اگر نکل جائے تو پھر بہت بڑے کام ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی مقدمہ دائر کر دے، میری بیوی سے کہہ دے میں ابو بکر ہوں، کیا میں خاموش رہوں گا؟ اگر کوئی جعلی طور پر ڈاکومنٹ بنائے یہ ابو بکر کی نہیں میری زمینیں، کیا میں خاموش بیٹھ جاؤں گا؟ کیسے مشتعل ہو جاتا ہوں، کیسے جان خطرے میں ڈال دیتا ہوں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو نبی کہہ دے، جعلی طور پر اپنے آپ کو خلیفہ مہدی کہہ دے، مصنوعی طور پر اپنے آپ کو عیسیٰ مسیح علیہ السلام کہہ دے، بے بنیاد طور پر، لیکن کوئی غیرت نہیں، کوئی حمیت نہیں، کوئی سنجیدہ اقدام نہیں میرے عزیزو۔ تعمیری کام، اقدامی کام، مثبت کام، وہ باتوفیق عالم ہے، وہ باتوفیق عالم ہے، وہ باتوفیق عالم ہے، وہ باتوفیق عالم ہے جس کو اللہ اس زمانے میں مثبت تعمیری زمینی انفرادی کام کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کرے مجھے بھی اس کی توفیق مل جائے، آپ حضرات کو بھی اس کی توفیق مل جائے،
اور جن دوستوں نے بڑی قربانیوں سے جن طریقے سے اس اجتماع، اس اجلاس، اس تربیتی کیمپ کے منعقد کرنے کے لیے جد و جہد کی، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ میں طالب علم بننے کی کوشش کرتا ہوں، طالب علمانہ جو خلاصہ مطالعہ، جو نتیجہ فکر اور جن بڑوں کی باتوں نے میں نے سمجھا کہ مجھے نفع ہوا، میں نے سوچا آپ کی خدمت میں بھی رکھ دوں، اس امید پر کہ شاید آپ کو بھی نفع ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔